السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیارے دوستو، کتاب انواری شاہ ولایت صفحہ نمبر 446 اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے زاہد و اتقا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ الحجرات۔ بے شک تم سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بے شک تم سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ زاہد و تقوی شریعت مطہرہ کی پابندی کا نام ہے۔ جو شخص جس قدر شریعت کا پابند ہوگا اسی قدر متقی و پرہیزگار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائیں اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت سیدی قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ دوسروں کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ کی تعلیم کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ تزکیہ نفس ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس جب حاصل ہو تو تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ پیر صاحب کون ہیں؟ بندہ مومن کے سامنے سرور کون و مقام باعث چنی و چنا، مال کے ایواں خانہ گیہاں، سلطان کائنات مختار شیخ جہاد حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر سادہ سا لباس ہے، ایک چرپائی، ایک سرہانہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا انتہائی سادہ ہے۔ اسی سنت کو ادا فرماتے ہوئے حضرت پیر سید مسکین ولایت شاہ صاحب کی نشست برخاست کا تعلق زہد و تقوی سے تھا۔ آپ نے ساری عمر کسی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہ پیا۔ بسان شریف سے ہالند شمالی کی طرف سے جاتے ہوئے کچھ لوگوں کے مکانات کے قریب سے گزر ہوتا اور آپ کو شدید پیاس لگی ہوتی، آپ ان لوگوں کے گھر سے پانی کا گلاس تک نہ پیتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت صاحب ارشاد فرماتے کہ ان کے گھر سے پانی پینا جائز نہیں۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا تو آپ اس کے گھر سے کھانا تو درکنار پانی تک نہ پیتے تھے، اور نہ ہی حضرت صاحب کسی آدمی سے کوئی چیز طلب فرماتے تھے۔ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انتہائی سادہ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو زہد و تقوی کو ہاتھ سے نہیں دیتے تھے۔ تو کہنے لگا بسان شریف والے پیر صاحب، پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ہمارے والدین کی اولاد نہیں تھی۔ جب ہمارے والد صاحب دعا کرانے کے لیے بسان شریف گئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جھٹکے کا گوشت مت کھاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ چنانچہ ہمارے والدین نے جھٹکے کا گوشت چھوڑ دیا، اور والدین بتایا کرتے تھے
کہ تم پیر صاحب کی دعا سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جب ہندو غیر مسلم اللہ کے ولی کی ایک بات کو اتنا مان سکتا ہے تو ہمیں اللہ کے ولی کو وسیلہ بناتے ہوئے کیوں تکلیف پریشانی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اور جھٹکے کا گوشت کبھی نہ کھانا۔ ہم نے والدین کی حکم کے مطابق جھٹکے کا گوشت نہیں کھایا۔ پھر وہ پوچھنے لگے کیا ان پیر صاحب کی کوئی اولاد وغیرہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی اولاد موجود ہے۔ الغرض ہندو جب دعا کرانے کے لیے حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ ان کو بھوکا نہ جانے دیتے تھے، اور وہ لوگ اپنا لنگر خود پکا کر کھاتے تھے۔ اس لنگر کا انتظام کچھ فاصلے پر کیا گیا تھا تاکہ ان کا لنگر مسلمانوں سے الگ تھلگ رہے۔ آپ کی بارگاہ سے مسلمان تو درکنار، کوئی غیر مسلم بھی بھوکا نہیں لوٹا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تم سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ متقی ہے۔ زاہد و تقوی شریعت مطہرہ کی پابندی کا نام ہے۔ جو شخص جس قدر شریعت کا پابند ہوگا اسی قدر متقی و پرہیزگار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائیں رک جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت سیدی قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی پرہیزگار اور آپ دوسروں کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ کی تعلیم کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ تزکیہ نفس ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس جب حاصل ہو تو تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ بے شک